This is your host Slim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. The most painful thing is the worst rigging in national elections held after delay of almost a year in this unfortunate and in a very, I think, a horrible state of a state of so-called Pakistan, and the people responsible, number one, is a Qazi. And Qazi is an Arabic word, is a man who executes justice, is called a Qazi. 14 to 43, there is so many 100 years ago, nobody wanted to become a Qazi because they knew it was the most difficult thing to execute justice, irrespective whether it was your relative, your mother, your father, your own son. But here now you can see the case in Hudaybiyah, you can see the case in the Cipher case, you can see this in case of, something which is so obvious, and see that you take away the symbol of a party, you single out one party and talk about their inter-party elections only to tie their hands, handcuff them, blindfold them, and I think stitch their lips so that they can neither speak nor they can talk, nor they can hear, nor they can see, and they can't be seen on the television screens, they can't have their flags out, they cannot have their pre-election meetings to tell their what is their manifesto. And even with all these limitations, all this cruelty, all this unjust, I think, practices for personal vendetta, you had a trio join hands, or this was a friendship of convenience, a marriage of convenience between deep state actors, between the higher judiciary and the Election Commission of Pakistan. Now, obviously, that people who had to be rewarded is the one who became their puppets, and the puppeteers, these three of them, stood behind to use them, and they instead were the one who were rewarded to make government for 16 months and so-called PDM, which was, I think, the gathered the scum of the society, the thieves of the whole society, and put together to run this unfortunate country. And they begged money from IMF, but they gave one Arab to each MNA, rewarded them, and this trio, especially the deep state actors, they with their hidden hand rewarded them now by giving them votes which they never won. None of them won. All seats were lost by Sharif's, all his family, his daughter, his brother, his nephews, himself from both the seats. MQ only won one seat and rewarded with another 16, so it's got 17. The black-faced man, the one who gathered the scum of the society, the PDM, he got nothing. He always lost, and he got 12 seats in reward. Even Ziaul Haq's son got one seat, and he got it rewarded. Many other people who helped them behind the scenes, they have been rewarded, and they have stolen all these seats from the PTI, from those youth of crores of people who went out at 8 o'clock and they stood in the queues. Never such a thing occurred in the history of Pakistan. People used to force them and provide them transport and biryani and God knows what in the tents to coax them to go to the polls and cast their vote. In this case, it was all voluntary, queues in hundreds of miles, and that mandate was stolen. And it is now being challenged in the court, challenged in the RSOs, and it's the same one number. I think the man responsible is that Qazi is number one in this person, where the public should concentrate is Qazi. Number two is the deep state actor. Number three is the
Election Commission, and number fourth is the people who've been rewarded, who listen to them because they use them, and they in turn use the bureaucracy, commissioner and deputy commissioners, and they in turn use the police and the FIA and the NAB. So this list goes on and on and on, and the whole country's, I think, institutions are corrupted by this. So this is what has happened in this unfortunate and this ugly saga of elections in Pakistan, and made Pakistan a laughing stock throughout the world. I'm just forwarding you few of the tweets received from the whole world about the rigging in Pakistan, and show you some visuals and optics where you can see even the servicemen in uniform, where you can see people kicking the ballot boxes, where you can see the women stamping the just fake ballots and putting them into the boxes, where you can see the seals being broken, where you can see the duplicates being made, you can see the overwriting, where you can see ballots, the form 45 with most parties with only 0 vote. Even the candidate didn't vote for himself or herself, is a clear indication of the fraud and all the methods they used, apart from the computer, which all of a sudden at 12 o'clock midnight was just broken, so that the data you were feeding was disappearing from the monitor. Also there was someone else in online with you and doing all the changes. In spite of all that, still there were over 180 national seats with a 2/3 majority won by the PTI, and in the provincial assembly also nearly 200 seats won, again 2/3 majority. Now complete sweep in Khyber Pakhtunkhwa, and now the only 2 places left was the Azad Kashmir and Gilgit Baltistan, and soon both there would have been re-elections and the PTI government. So that should be a lesson for the deep state actors and Ghazi, as the Election Commission, as well as the commissioners, deputy commissioners, police and IGs and NAB and FIA and all those institutions, intelligence, who helped keep these criminals and alive and rule over this poor country. And you can see the economy going from bad to worst. You can see no one is afraid to Pakistan. Pakistan is nowhere in the international scene in the now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर, बिल आखिर इंकशाफ सामने आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 83 नशिस्तें धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई। और इस हवाले से इस्लामाबाद के बाखबर हल्के एक अहम तरीन ऑडियो लीक का भी दावा कर रहे हैं। जराए का दावा है कि यह ऑडियो लीक आइंदा चंद दिनों में सामने आएगी, मंजर आम पर आएगी। मजीद तफसीलात इसकी आएंगी सामने कि किस तरह से टेलीफोन कॉल के ऊपर अहकामात जारी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये 83 के करीब नशिस्तें छीनी गई। और हैरान कुन अमर एक और भी है कि ये नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं, बल्कि दीगर सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिराने में अपना किरदार अदा किया था मनफी, उन तमाम में रेवड़ियों की तरह तकसीम की गई। उसका बदला उन्हें दिया गया, जिसके अंदर काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर लोग भी शामिल हैं। उसकी तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। 2 और बड़ी डेवलपमेंट हैं, वो ये कि जनाब इमरान खान की जानिब से बिल आखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम, जिसे कुछ बाखबर हल्के वार्निंग भी करार दे रहे हैं, वो पहुंचा दिया गया है कि बस अब बस। कह दिया गया है उनकी जानिब से कि मजीद आगे मत बढ़ें, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसमें यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमें देखने सुनने वाले हैं, आपका उनका भी किरदार है, क्योंकि बिल आखिर 72 घंटों बाद अमेरिका भी बोल उठा है और नताइज के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर अब यह बात चल रही है कि इन नताइज को नहीं माना जाएगा।
پاکستان کے اندر یہ جو حکومت نہیں بننے جا رہی ہے، ان نتائج کی روشنی میں کیسے ان کے ساتھ امریکہ کام کر سکتا ہے جعلی منڈیٹ کے ساتھ، اس کی تفصیلات بھی ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے جناب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سلیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولنگ ختم ہونے کے 73 گھنٹے بعد یعنی آج شام کو تقریباً 6 بجے کے آس پاس جو جعلی نتائج جاری کیے، اس کے مطابق آزاد امیدوار 101 نشستیں انہوں نے حاصل کی، نون لیگ نے 75، پیپلز پارٹی نے 54، ایم کے ایم نے 17، جے یو آئی فے نے 4، کاف لیگ نے 3، استحکام پاکستان نے 2، بی این پی نے 2، نیشنل پارٹی نے 1، باپ نے 1، پی کے میپ نے 1، عوامی نیشنل پارٹی نے 1، ضیاء لیگ نے 1، اور ایم ڈبلیو ایم جو کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے، انہوں نے بھی 1 نشست حاصل کی۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی، نوٹ کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ کس طرح سے ریوڑیوں کی طرح یہ نشستیں تقسیم کی گئیں، اور بینیفیشری صرف نون لیگ نہیں ہے اس کی، یہ سارا ایک چوں کا مربع بنایا گیا۔ اور یہ جو 101 امیدوار آزاد امیدوار بتائے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، بعد میں پھر الیکشن کمیشن نے کچھ جو ہے وہ احکامات کے ذریعے ٹی وی چینلز کو اس قسم کی چیزیں بھی فیڈ کی پیچھے سے، بڑے گھر سے آئے احکامات کے بعد کہ ان میں سے بھی 93 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی شو کی جائیں، اور کہا جائے کہ 8 امیدوار تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ حمایت یافتہ نہیں تھے۔ یوں وہ اس طرح سے شو کر رہے ہیں کہ 93 پاکستان تحریک انصاف اور 75 نون لیگ اور 54 پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کی 17 اور علیحدہ سے معاف کیجیے گا علیحدہ سے 8 امیدوار، یعنی اس طرح سے وہ ٹی وی چینل کے اوپر ٹیبل جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اب اس کا تیا پانچا فارم 45 کی روشنی میں جو اعداد و شمار ہمارے پاس پہنچے، پاکستان الیکشن سیل کے حاصل کیے گئے ہمارے نمائندوں ہماری ٹیم کے ذریعے فارم 45 کی روشنی میں، اور جو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سیل نے کام کیا، ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا سیل نے کام کیا، جو ثبوت اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، وہ جو کہ اس وقت دستیاب ہیں پی ٹی آئی پولیٹکس کے اوپر بھی جو باقاعدہ طور پر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے اس کی روشنی میں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، یہ میں 100% کنفرمیشن کے ساتھ آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 83 نشستیں دھاندلی کے ذریعے ان سے جو ہے وہ چھین لی گئیں۔ اب میں ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے کہ یہ نشستیں کون سی ہیں، کس سیاسی جماعت کو کتنا حصہ ملا، میں آپ کے سامنے یہ ایک خبر بڑی رکھنا چاہ رہا ہوں جناب۔ واشنگٹن سے امریکہ بائیڈن کو پاکستان میں انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کو، بائیڈن انتظامیہ کو اور مداخلت کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ انتخابی عمل میں جو مداخلت ہوئی اس پر تشویش ہے۔ تفصیلات کے مطابق کئی امریکی قانون سازوں نے جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں انتخابی نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ اس پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو امریکن پاکستانی ہیں، وہ بھی کمنٹ کریں، وہ بتائیں یقینی طور پر جو ہے ان کا بھی اس کے اندر کردار ہوگا یا مزید وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عالمی اداروں کا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو اپنا کردار، اور انٹرنیشنل میڈیا اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے پاکستان میں اس دھاندلی کو منظر عام پر لانے اور واپس اقتدار جو کہ جیتے ہیں ان تک منتقل کرنے کے حوالے سے جناب۔ اور بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابی نتائج اس وقت تک تسلیم نہ کیے جائیں جب تک مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں اس رات جب نون لیگ ہار رہی تھی، پہلی رات جمعرات کو اور جمعے کی رات کو، تو رات فوری طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام علاقوں میں آر اوز کو رزلٹ دینے سے روک دیا گیا۔ لیکن جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ اپنے اپنے رزلٹس مکمل کر چکے تھے اور وہ فارم 45 دے چکے تھے کینڈیڈیٹس کو۔ تو اب یہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ اب کیا کریں۔ اب وہ کینڈیڈیٹس تو فارم 45 کو ٹوٹل کریں گے اور کہیں گے کہ جو فارم 47 پہ مکمل رزلٹ ہے وہ رزلٹ سے میچ ہی نہیں کرتا، یہ ووٹ کاؤنٹ اور وہ تو 2 نمبر رزلٹ ہے۔
لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جیسے تیسے یہ اب کیا جائے گا. اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو کہا گیا کہ وہ رزلٹ کے فارم 45 لے کر پہنچے آر او کے آفس. اور اس دوران جب وہ آر اوز کے آفس پہنچ گئے تو ان کو گھنٹوں انتظار کروایا گیا. آر او نے ان سے رزلٹ نہیں لیا. جو ہمارے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دوست ہیں وہ پھر ان آر او کے دفاتر پہنچنا شروع ہو گئے اور ان آر اوز کے دفاتر میں پھر منیمم 4 لوگ آئی ایس آئی کے بیٹھے ہوتے تھے، ورنہ کئی جگہوں پر 10 سے 14 آئی ایس آئی کے آفیسرز نے ٹیک اوور کیا آر او کا آفس. ٹھیک ہے، اور اس سب میں جو کہانی شروع ہوئی پھر وہ یہ تھی کہ یہ تمام آفیسرز بلینک یعنی کہ خالی فارم 45 لے کے آر او کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. پریزائڈنگ آفیسرز کو بلایا گیا، ان کے فارم 45 لیے گئے جن پر انہوں نے ووٹ کاؤنٹ دیا ہوا تھا اور وہ اپنی جیب میں ڈالے گئے، اپنے انویلپس میں ڈالے گئے. اور اس کے بعد جو خود بلینک یہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے فارم 45 ان کو فل کیا گیا. اس میں نئے ووٹ خود سے ایڈ کیے گئے کہ اس پولنگ سیشن کا اتنا رزلٹ کر دو، اس کا اتنا کر دو، اتنا کر دو، اور پھر وہ گرینڈ ٹوٹل بنایا گیا. اور اس میں پھر جو امیدوار جیت رہے تھے جن کو ہرانے کے لیے یہ لوگ پہنچے تھے ان کو پھر ان کے ووٹ کم کیے گئے. یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ ووٹ ری کاؤنٹ میں چلے گئے یا اسکروٹنی عدالت نے کی، آڈٹ کروایا، تو وہ ووٹ تو ان جماعتوں کے اتنے ہیں ہی نہیں جن کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں. تو یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور